السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظر لگ جانے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا علاج سکھایا ہے۔ نظر لگ جانے کی صورت میں کچھ دعائیں ہیں ہمارے پاس جن کو پڑھ کر دم کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس سے اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری کو دور کر دے۔ اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں آپ کو ہر شیطان، موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے، اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے، ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر لگنے والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ شدید نظر لگنے کی صورت میں جس شخص کی نظر لگنے کا قوی احتمال یا یقین ہو، اس سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے وضو کا پانی جمع کر کے مریض کو دے اور مریض اس سے غسل کرے۔ آج کل کے حالات میں جہاں یہ یقین کرنا بعض اوقات کہ کس کی نظر لگی ہے ممکن نہیں ہوتا یا مزید فساد کا باعث بن سکتا ہے، تو ایسی کیفیت میں علماء کرام یہ تجویز کرتے ہیں کہ کسی نیک اور صالح انسان کا جس کے صالح اعمال پر آس پاس کے لوگ گواہ ہوں، وضو کا پانی اس مریض کو غسل کے لیے دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوگا۔ نظر بد لگ جانے پر بیری کے پتوں سے غسل کرنا بھی مؤثر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے 7 سبز پتے لے کر انہیں باریک پیس لیں اور کسی بڑے برتن میں رکھ کر ان پر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ممکن ہو سکے، پھر اس پانی پر ان آیات کا دم کریں۔ ان صورتوں اور آیات کو پانی پہ پڑھنے کے بعد کچھ پانی پی لیجئے اور باقی سے غسل کر لیں۔ یہ عمل 1 سے زیادہ بار بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ نظر بد کے علاج کے لیے شرکیہ افعال سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ہر تکلیف، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو نظر بد کہہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ غلط طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج خود اپنایا اور جو علاج تجویز کیا، اس کے علاوہ ہمیں کسی علاج کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں اس علاج سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ سیدنا ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ وہ بعض سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد روانہ فرمایا۔ اس وقت لوگ سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا، کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ قلادے نظر بد سے بچنے کے لیے ڈالا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صدق دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہر وہ مخلوق جسے ہم دیکھ سکتے ہیں یا وہ جسے ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیں اس کے اذن کے بغیر نقصان یا تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے جو علاج اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اسی کے ذریعے سے اپنی حفاظت اور بچاؤ ممکن ہے۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور ٹاپک پہ ایک نئی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔